السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ پڑھ رہے ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر، اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے عیوب پبلکلی اوپن کرنے کی اور اس کو مینشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جو مظلوم ہے یا اسی طرح مظلوم کو انصاف دلانے والا، تو وہ ظالم کو روکنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے اس کے خلاف آواز بیان کر سکتا ہے۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھتے اور الٹا کہتے ہیں کہ تم نے ہماری بے عزتی کی، تم نے سب کے سامنے ہمیں گندا کیا، اب تو ہم دیں گے ہی نہیں۔ حالانکہ ان کا ٹال مٹول کرنا، جبکہ وہ کوشش کرتے تو ادائیگی کر سکتے تھے، صاحب حق کے لیے اس کی بے عزتی کرنے کو حلال کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں سارا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمسائے کی زیادتیوں کی شکایت کی۔ آپ نے اسے اپنا سامان گھر کے باہر راستے میں نکال کر رکھ دینے کا مشورہ کیا۔ اب جو گزرتا پوچھتا تو وہ ہمسائے کا ظلم بتاتا۔ ہمسائے نے یہ دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ ایذا نہ پہنچانے کا وعدہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی درخواست کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سڑکوں پر نکل کر ظلم کے خلاف اور مختلف چیزوں کے خلاف احتجاجات ہوتے ہیں، یہ بالکل جائز ہیں، کیونکہ اس میں مظلوم کو انصاف دلانا مقصود ہوتا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں معاف کرنے کی ترغیب ہے، یعنی اگرچہ ظالم کا شکوہ یا اس کے حق میں بد دعا جائز ہے، پھر بھی عفو و درگزر سے کام لینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب ظالم اور طاقتور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر عتاب کا شکار بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں، اور پھر معاف کر دینے والے کا اجر اللہ پر ہے، اسی لیے معافی کا ذکر بھی ساتھ کیا۔ لیکن جو خطرات کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے ذاتی یا اجتماعی حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو عین جہاد بھی قرار دیا گیا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو لوگ ائمہ کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں، ولیوں کو نبیوں سے ملاتے ہیں، اور پھر اسی طرح حدیث کے مقابلے میں فقہ کو لاتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے امام کی بات کو رکھتے ہیں، یا قرآن و حدیث میں فرق کرتے ہیں کہ بس جی قرآن کافی ہے اور حدیث کا تو کوئی اعتبار نہیں، ایسے لوگوں کو صریح کافر قرار دیا گیا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا۔ یہ یہودیوں کی ایک اور جہالت کو بیان کیا جا رہا ہے
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمائش کرتے کہ آپ سیڑھی لگائیں، آسمان پہ چڑھ جائیں، پھر ہمارے سامنے اوپر سے ورقے لے آئیں، تو بتایا گیا کہ صرف آپ کو ہی نہیں، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح تنگ کرتے اور اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کرتے، یعنی ڈائریکٹ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں جھنجھوڑا مگر پھر معاف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا۔ تو اے نبی آپ بھی پریشان نہ ہوں، آپ کو مضبوط دلائل دیے گئے ہیں اور غلبہ آپ ہی کو ملے گا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کے پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا، پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، یعنی ہم تو بڑے نیک ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قوم یہود کو جب مسیح علیہ السلام نے ان کے کفر و شرک، ریاکاری اور سود خوری پر ٹوکا تو وہ ان کی جان کے ہی درپے ہو گئے، اور گناہوں نے ان کے دل اس طرح مسخ کر دیے تھے کہ جس عظیم خاتون کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے اسی پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مانتے رہے گناہوں سے ٹوکنے پر اسے قتل کرنے کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خیال میں قتل میں کامیاب بھی ہو گئے اور اس پر فخر کرنے لگے۔ انسانی فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے تو شقاوت کی انتہا ہو جاتی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی رسول قتل کر چکے تھے۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے دعوے کی صاف نفی کی اور فرمایا انہوں نے مسیح علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو مسیح کی شبیہ یعنی ان جیسا بنا دیا گیا، وہ اسے سولی دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ آدمی کون تھا اور کیسے شبیہ بنایا گیا، قرآن مجید یا حدیث رسول میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ امام ابن کثیر اور ابن جریر رحمہم اللہ نے بیان فرمایا کہ جب یہودی مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے۔ ایک حواری اس پر راضی ہو گیا، چنانچہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی دی۔ قرآنی آیات اور احادیث متواترہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ احادیث میں آپ کے نزول کی کیفیت اور جگہ کا بھی بیان ہے۔ آپ دمشق میں مینارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے اس کی ہلاکت ہوگی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ
جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیک، بلا شبہ ہم نے تیری طرف وحی کی، جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کے نام آئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے، اور جن انبیاء اور رسول کے نام قرآن میں ذکر نہیں ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں 1,24,000 اور ایک حدیث میں 8,000 بتائی گئی ہے، مگر ان احادیث میں کلام ہے، یعنی محدثین نے اسنادی حیثیت پر شک کا اظہار کیا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی طاقتور دنیا میں اپنی طاقت اختیارات سے بچ سکتے ہیں، مگر آخرت میں نہیں، اور دنیا میں بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت ہی ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ یہی کام پہلے نبیوں کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ امت آج بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے نبیوں کو اللہ سے ملایا، اور یہ امتیوں کو، ولیوں کو، اماموں کو نبی سے بڑھا کر رب تک پہنچاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہی کہا کرو۔ مگر آپ دیکھیں کہ اکثریت نور من نور اللہ کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتی۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ بن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے بن باپ کے کلمہ کن سے بنایا، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح، اللہ کی روح نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ 3 ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو کہا تھا 3 ہے، اور آج کل کیا کہتے ہیں 5 تن پاک ہیں۔ استغفر اللہ، مطلب ان سے بھی کئی گنا آگے نکل گئے۔ اللہ فرماتا ہے انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح، مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب فرشتے ہی،
اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا، یعنی رسول ہے، ولی ہے، کوئی انسان تھوڑی ہے، یعنی اس چیز کو انہوں نے گستاخی سمجھ لیا، تو ان کے لیے عذاب علیم کی وعید ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یستفتونک، وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وہ ہے کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ دادا۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورت کی ابتدا تقویٰ کے حکم کے بعد اموال کے احکام اور تقسیم کے بارے میں تھی۔ اب آخر میں بھی انہی احکام کے ساتھ سورت کا اختتام کیا۔ کلالہ کی مثال ہمیں بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو کیا، پھر وضو کے بچے ہوئے پانی سے مجھ پر چھینٹے مارے، یا فرمایا اس پر چھینٹے مارو، جس سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ میں کلالہ ہوں، میری میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے میراث کے حصے خود واضح کر دیے۔ اب ہم سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے۔ مسند احمد میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، یعنی دین میں اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو عہد پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے چپائے حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، یعنی جو قرآن میں مینشن کیے جائیں کہ یہ حرام ہے، اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں جب کہ تم احرام والے ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی حالت احرام میں حلال بھی حرام ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ تمام چوپائے حلال ہیں سوائے جو حرام مذکور ہوئے۔ اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، جیسے شروع میں آیا پارے کے، یعنی ظالم کا ظلم بھی زیادتی کو جائز نہیں کرتا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ مدد کرنے والوں کو بھی برابر کا ثواب یا گناہ ملتا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا جانور، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔ اب دیکھیں تو ان چیزوں میں سے
کچھ کو تو لوگ حرام سمجھتے ہیں، مگر جیسے اہل لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ نظر نیاز دیتے ہیں مگر اسے حلال کہتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ دکھانا اور قسمت معلوم کرنا اور اس کے جدید طریقے، یہ اٹ سیلف بڑا جرم ہے کہ حرام شدہ میں سے اپنی مرضی کے کچھ کو حرام سمجھو اور باقی کو حلال کر لو، پھر اللہ کے حکم کو سامنے نہیں رکھ رہے بلکہ اپنے نفس کو خدا بنا رہے ہو۔ ذالکم فسق، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت عظیم آیت ہے دین کے تتمہ کی۔ اس حوالے سے یہودی مسلمانوں سے بہت حسد کرتے ہیں۔ بخاری میں ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ اچھا ذرا رکیے، دیکھیے کہ یہ کن کا طریقہ ہے کہ کسی خوشی کی بات کو یا نعمت کے ملنے کو عید کا دن منا لینا، یہ مسلمانوں کو نہیں یہودیوں کا شیوا ہے۔ تو آج جو مختلف عید میلاد النبی اور عید شب برات اور عید فلاں فلاں منائی جاتی ہیں، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی یہ اصل میں کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ آپ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں تھے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں، ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہے، اگر دین مکمل ہو چکا ہے اب ہم اپنی طرف سے مختلف عیدیں براتیں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے۔ یسألونک ماذا احل لہم، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہاری خاطر روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی۔ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تک کہ وہ شرک نہ کریں، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہے۔ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ قصد کیا ہے؟ نیت، کیونکہ نیت کے بغیر عمل کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، اور نیت دل میں ارادے کا نام ہے۔ زبان پر لانے والے الفاظ کو نیت نہیں کہتے۔ بعض لوگ مختلف نیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیت پڑھی نہیں جاتی، سوچی جاتی ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، کیونکہ اگر اللہ تنگی کرنا چاہتا تو پھر ہر حال میں بس غسل اور وضو ہی دیتا، لیکن تنگی میں اللہ نے تیمم دے دیا، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ وضو اور غسل کے طریقے ڈیٹیلڈ میں احادیث میں ہیں، قرآن میں صرف احکام دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین صرف قرآن کا نہیں بلکہ احادیث اور سنت کا بھی نام ہے، انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد ایک دعا سکھائی جس کی بہت فضیلت ہے
کہ جو صحیح طریقے سے مسنون طریقے سے اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کسی کی سائیڈ میں اور کسی سے نفرت میں، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ ذرا آپ بھی دیکھیے گا کہ آپ کے اوپر اللہ کی کتنی بلیسنگز ہیں، کون کون سی ہیں۔ اذ ہم قوم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ ویسے تو مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے، جیسے بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، جب آپ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹے اور اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی تھی، تو ایک بدو آیا اور اس نے تلوار کھینچی اور آپ پر تان لی، پھر پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ، تو اس سے اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر وہ آپ کی منتیں سماجتیں کرنے لگا، خوشامد کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ کے اخلاق کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ آیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی ایک واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور پروگرام بنایا کہ ان کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا جائے۔ اللہ نے آپ کو خبردار کیا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں تو کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا بلکہ بعد میں جا کر احساس ہوتا ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ اکثر تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہماری کیسے حفاظت اور نصرت کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ اس میں سے ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، سو انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کر، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات میں آخرت کی جنت حاصل کرنے اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے کچھ رولز بتائے گئے ہیں، اور ان رولز کو توڑنے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ بری بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی نجاست بیسیکلی عملوں کی غلاظت کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اللہ بطور سزا دلوں میں بیماریاں ڈال دیتا ہے، حسد، بغض، نفرت، عداوت اور ایسی تمام چیزیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یہودی بہت ساری باتیں دین کی مسخ کر چکے تھے، ان کی تحریف سب کے سامنے ہے۔ شرعی سزاؤں کی جگہ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی تعزیرات رکھ دی تھیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی چھپاتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہارے پاس اب اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، یہدی بہ اللہ، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ پہلے یہ صرف نصرانیوں اور یہودیوں کا عقیدہ تھا، مگر اب سو کالڈ کلمہ گو مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ تک ملا دیتے ہیں۔ اگر آپ شاعری دیکھیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ بعین ہی وہی شرکی عقیدہ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توحید الہی کا عقیدہ رکھنے کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وقالت الیہود، اور یہود و نصارہ نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے یہ خطاب اس موقع پر ہے جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نما سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا۔ فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ اس زمین سے مراد فلسطین ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، بس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو، اور اللہ ہی پر پس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، بس اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ نے فرمایا، پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، بس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔
جو باتیں مشہور ہیں ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن ریڈرز اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ بتائی گئی تفصیلات کو ہی کافی سمجھیں، کیونکہ ان میں تمام تر اسباق موجود ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں جو اہم تو ہو مگر چھوڑ دی گئی ہو۔ لَئِن بَسَطتَ، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی قاتل کا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، یعنی جب دو لڑ رہے ہوں، دونوں کی ایک دوسرے کو مارنے کی نیت ہو تو دونوں جہنمی، لیکن یہ بری ٹھہرا کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تو مارنا چاہتا ہے تو میرا ارادہ نہیں ہے۔ انی اریدو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، یعنی ایسا کرے گا تو ڈبل گناہ تیرے ہی سر ہوگا، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ خسارہ کتنا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ تو برائی کے ٹرینڈ سیٹ کرنے والے خبردار ہو جائیں کہ پھر جو بھی فالو کرتا رہے گا ان کے سر بوجھ آتا رہے گا۔ بعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں؟ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ پشیمانی اسے بھائی کے مرنے کی نہ تھی، بلکہ ٹھکانے لگانے کی بات جلد سمجھ میں نہ آنے پر پشیمان ہوا، کیونکہ اگر وہ اپنے فعل پر پشیمان ہوتا اور توبہ کرتا تو گناہ معاف ہو جاتا، اور دنیا میں جو قتل ہوتے ہیں ان کا گناہ اس پر نہ ہوتا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی، اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھوں اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یعنی عبرت کا نشان بنایا جائے، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو زمین میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، مختلف قسم کے گناہ جن کی شریعت میں کوئی خاص سزا نہیں ہے، تو حکمران انہیں ان مختلف طریقوں کے ذریعے سزائیں دے سکتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرب کیسے تلاش کرنا ہے، جسے عام طور پر وسیلہ کہا جاتا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، شریعت میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، جیسے اللہ کو اس کے اسماء و صفات سے پکارنا، یہ قرب کا پہلا وسیلہ ہے۔ پھر اسی طرح نیکیاں کر کے اللہ کو ان کا واسطہ دینا، جیسے ربنا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا قصہ کہ جنہوں نے اپنی ایک ایک نیکی کا واسطہ دیا تو غار سے پتھر سرک گیا، اور اسی طرح نیک لوگوں سے دعا کرانا، مگر یہ کہ وہ زندہ ہوں، جو چلے گئے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کے کرم کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جن میں اللہ کو اس کے اسماء و صفات سے پکارنا، اس سے مانگنا سکھایا گیا۔ آپ مانگا کرتے،
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اسی طرح اللہم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجہک۔ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ اپنی مصیبت، پریشانی اور تنگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی شان اور اس کی صفات سے مانگیں، جیسے یا رزاق ذو القوت المتین، حلال کشادہ طیب رزق عطا فرما۔ اسی طرح الفتاح، اے راستوں کو کھولنے والے میری مشکلات کو آسان فرما۔ اور وسیلہ ایک مقام بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اذان سنے اور ساتھ ساتھ مؤذن کے جواب دے، پھر مجھ پر درود بھیجے اور پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، جو جنت میں مقام ہے اللہ اپنے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کو نصیب کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، تو جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وسیلہ۔ وسیلے کی آڑ میں شرک کی دکانیں مت کھولیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقہ، اور جو چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں چوری کی حد، قانونی سزا بیان ہوئی ہے کہ مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے، مسلم میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں۔ اپنی اپنی کرنسی کے حساب سے اسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کس ملک میں یہ کتنے پیسے بنتے ہیں، لیکن شرعی سزاؤں کا انکار عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، یعنی ادھر ادھر کی ساری باتوں پر خبر رکھتے ہیں آپ کو جھوٹا کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے۔ وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے، اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتب تفاسیر و احادیث میں لکھا ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ ان کے علماء نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ نرم شریعت لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد بر آئے گی، یعنی قتل سے، رجم سے بچ جائے گا، اور اگر انہوں نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو ہم ان کا فیصلہ ٹکرا دیں گے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی یہودیوں کی حیثیت محض ایک معاہد قوم کی تھی جس کے ساتھ صلح سے رہنے کا معاہدہ تھا،
اور وہ ذمی یعنی اسلامی حکومت کی رعایا نہ تھے، اسی لیے آپ کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرمانبردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، یعنی مفادات کو نہ دیکھو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے، یعنی اگر کوئی حقدار خود معاف کرے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ قرآن سے پہلے کی بات ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد ان کتابوں کا بھی آخری فیصلہ یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے اسی کو مانو۔ تو اب جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرے گا گویا وہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے اور اس پر محافظ ہے۔ بس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اس سے ہٹ کر جو حق میں تیرے پاس آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہے مگر اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت یعنی فروعی احکام اور طریقے مختلف رہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر لحاظ سے مکمل اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی جن کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے، یعنی سب کا دین اور اصول تو ایک ہے، اختلاف جو کچھ بھی ہے وہ صرف فروعی احکام کی حد تک ہے۔ اب آخری نبی کے بعد نہ کسی پہلے نبی کے احکام و مسائل پر عمل ہوگا اور نہ اس امت کسی امام مجتہد کے قول کو شریعت پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچ کہ وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے
بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، یعنی برے وقت کے ساتھی ہوں گے ہمارے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں۔ یقول الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ بلا شبہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، بس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوبوں کی محبت کا سوال کرتے، اور اس عمل کا بھی کہ جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اس سے اہل علم سے محبت رکھنے کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوستو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہی لوگ ہیں جو غالب ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کہہ دے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں، یعنی قصوروار تم خود دو۔ قل هل انبئکم، کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں، یقیناً برا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، انہیں رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ علماء پر ہمیشہ سے بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ جب قرض حسنہ کی اپیل آئی، اللہ نے آیات اتاری، حالانکہ مال تو اسی کا ہے اور اسی کے مال میں سے دینا ہے، تو یہودیوں نے اپنے دلوں کا بغض یوں نکالا کہ کہا کہ گویا ان کا رب ہم سے مانگتا ہے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے گئے، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے
تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا۔ سو تو کافر لوگوں پر غم نہ کر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصارہ، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی انسان تھے۔ دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر داؤد اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، تو ان میں سے بہت سوں کو دیکھے گا وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے ہیں، اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یعنی نصارہ پھر بھی یہود سے کم سخت ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔